امیروں کی زندگی میں ہمیشہ ڈاکٹر دکھ اور بڑے بڑے ناسور رہتے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ مرد کے کردار کو ماپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ اس کا صرف اچھی ملازمت کرنا اس کے سب عیبوں پر پردہ کیوں ڈال دیتا ہے؟ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی اگر آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ عورت کے کردار کو ماپنے کے لیے لوگوں نے کتنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ کوئی اچھی سی اچھی عورت بھی بے شک سب مرحلے پار کر جائے مگر کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ عورت کی آواز، عورت کا لباس، عورت کے ہاتھ پاؤں، عورت کے ہاتھ سے بنی گول روٹی، اس کے ہاتھ سے پکے کھانے کا نمک، اس کے ہاتھوں پر چڑھا مہندی کا رنگ۔ جس نے آپ سے سچی محبت کی ہو اس کا کبھی دل مت دکھانا بلکہ اسے سب کچھ دینا، وہی آپ کا اصلی حقدار ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کر دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ دو چیزیں ملیں گی یہ وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ محبت میں انسان کی عزت نفس نہیں ہوتی، اسے جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے اور ترسنا بھی پڑتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔